میت کو اپنا مانگا۔ اللہ نے قرآن میں قرض مانگا، اللہ مانگتا نا قرض، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے؟ روایت نہیں آیت ہے، مانگ کون رہا ہے؟ کائنات جس سے مانگتی ہے۔ ہم سارے کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ میاں گھر دے، وکے دے، قلعے دے، مربع دے، کوٹھی دے، گاڑی دے، سارا پیسہ دے، کس سے مانگتے؟ اللہ سے۔ اللہ مالک خالق ہو کے کر ہے کوئی جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے؟ پالنے والے یہ قرض حسنا کیا ہے؟ جس سے تو مقروض ہوتا ہے ہم وہ دے دیں، تجھے مقروض کر لیں، اور جس کی توحید مقروض ہو جائے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون بولتا ہے دوسرا پیغام تو پھر موضوع۔ پہلا پیغام سمجھ آ گیا نا؟ خاندانی عداوت مولا کی شریعت آگے ہے، بس خاندانوں کو چھوڑو، یہ کام نہیں آنے، ولایت نہیں کام آمنی دے۔ اب اللہ تو کہتا ہے قرض دو۔ پالنے والے کس چیز سے مقروض ہوتا ہے؟ یا نماز سے مقروض ہوتا ہے تو ہم نمازیں پڑھیں، روزوں سے ہوتا ہے تو روزے پڑھ رکھیں، زکوٰۃ سے ہوتا ہے زکوٰۃ دے۔ میں نے قرآن پڑھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ کہتا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض حسنا دو۔ قرآن کی آیت ہے یار، نماز، روزہ، زکوٰۃ اس سے مقروض نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، اور اللہ کو قرض حسنا دے۔ معلوم ہو گیا وہ نمازوں سے مقروض نہیں ہوتا، زکوٰۃوں سے مقروض نہیں ہوتا۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا وہ مقروض کس چیز سے ہوتا؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں شیعو سنو، من انفق درہمن فی یدا ابا عبد اللہ الحسین کانما اقرض اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں جس بندے نے حسین کی عزاداری میں ایک درہم بھی خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا۔ آئے ہائے، جس نے حسین کی عزاداری میں ایک درہم خرچ کیا اس نے اللہ کو